खुदावंद मसीह के अजीम और फतेहमंद नाम में आप तमाम ही को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। और हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। क्रिश्चियन फेलोशिप हमारा चैनल है, जिसके लिए आपसे दरख्वास्त है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जो अहम नुकात जिन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकें और सभी इससे बरकत पाएं। और इस वक्त हमारे शरीके गुफ्तगू जो हैं खुदा के खादिम डॉक्टर मुनीर पारस साहब, तो हम उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो मैं उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। जी पारस साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अनूप भाई, शुक्र है खुदा का फजल है। और सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने क्रिश्चियन फेलोशिप चैनल को अपना वक्त दिया और हमें मौका दिया कि हम आपसे कुछ सीख सकें। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आमीन। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे 3 बड़े अहम इश्यूज हैं जिनके मुतालिक मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आपकी इस गुफ्तगू के वसीला से हमारी जो यंग जनरेशन है ये बरकत पाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रिसमस ट्री के मुतालिक। तो मतलब बहुत सारी जगहों पर हमें ये सीखने को मिलता है, बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि क्रिसमस ट्री लगाना दुरुस्त है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुरुस्त नहीं है। तो आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके मुतालिक कि इसे सजाना, इसे घर में लगाना या चर्चेज में लगाना दुरुस्त है या नहीं? चलो भाई, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो क्रिसमस ट्री है ये खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन यानी कि 25 दिसंबर की याद हमें दिलाता है। जैसे ही दिसंबर शुरू होता है और उसके साथ ही हर तरफ क्रिसमस ट्री हमें नजर आते हैं, और ना सिर्फ मसीही लोग बल्कि जो गैर मुस्लिम है वो भी देख के ये समझ जाते हैं कि अब क्रिसमस आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्रिसमस ट्रेडिशन बन चुका है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सबसे अहम बात है कि क्या इसे लगाना जायज है या नहीं है। तो बाइबल मुकद्दस में तो इसके बारे में कोई ऐसा रेफरेंस हमें नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रवायात से हम अक्स करते हैं, और चूंकि उन रवायात में कोई खराबी नहीं है इसलिए हम अगर उन्हें अपना लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जहां तक क्रिसमस ट्री की बात है, तो बहुत सारी रवायात हैं, लेकिन जो एक मैं बयान कर रहा हूँ वो ये है कि इसका आगाज जो है वो जर्मन से हुआ जी। कि जर्मन जो थे वो अपने पहल अपने घरों पर इसकी टालियां जो थे टहनियां काट कर वो लगाया करते थे, और उसके बाद उन्होंने इस ट्री को अपने घर के दरवाजे पर लगाना शुरू कर दिया। और चूंकि ये सरू का पौधा जो है इसमें ये खसूसियत ये है कि शदीद सर्दी में भी ये जलता नहीं है जी, और ये हमेशा हरा भरा ही रहता है। तो इसलिए वो ये तसव्वुर करते थे कि जिस तरह ये पौधा हरा भरा रहता है इसी तरह उन्हें भी उसकी बरकत मिलेंगी और वो हरे भरे रहेंगे। अच्छा, फिर अगर हम मजीद आगे चलें तो रोम में एक लियोरन नामी सदाबहार पौधा था जो कि घर की सजावट के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर शुमाली यूरोप में एवरग्रीन नामी पौधे को बड़ी पजीराई हासिल थी जो कि घरों में सजावट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और उसे जिंदगी की अलामत समझा जाता था कि जैसे सारा साल फूल लगते रहते हैं, इस तरह से ये इटरनल लाइफ की अलामत थी। और उसके अलावा एक और पौधा था हॉली नाम का, जो कि बड़ा खूबसूरत पौधा है और जिसमें बड़े खूबसूरत से फल लगते हैं। ये पौधा जो है ये क्रिसमस की सजावट के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, यहाँ तक कि इसे सजाया जाता और फिर ये इतना फेमस हो गया कि इसको जड़ से उखाड़ लिया जाता, और जब ये सूख जाता तो इसके डंठल के ऊपर कैंडल्स लगाई जाती, और वो कैंडल जो है यहूदी ईद हनुका यानी ईद तजदीद की यादगार जो है वो याद दिलाती थी। तो यानी क्रिसमस ट्री का ताल्लुक जो है ना सिर्फ ये है बल्कि अगर हम यहूदी रवायत है एक तालमूद के मुताबिक अगर उस पर गौर करें तो तालमूद के मुताबिक यहूदियों के यहाँ एक रवायत ये थी कि अगर उनके यहाँ बेटी पैदा होती थी तो वो सनोबर का दरख्त अपने घर के दरवाजे पर लगाते थे, और अगर बेटा पैदा होता था तो वो देवदार का दरख्त लगाते थे। और ये दोनों दरख्त लगाने का मकसद ये था कि जैसे जैसे ये दरख्त बढ़ेंगे वैसे वैसे ही उनकी औलाद जो है वो सरसब्ज और शादाब होगी। और चूंकि ये पौधे जो हैं ये हमेशा हरे भरे रहते हैं इसलिए ये इटर्नल लाइफ को जाहिर करते हैं। और चूंकि क्रिसमस में ये पौधा इस्तेमाल किया जाता है जो कि इस बात की अलामत है कि खुदा यीशु मसीह ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है, इसलिए मेरे ख्याल में अगर ये पौधा लगाया जाता है, क्योंकि हमारे लोग इसकी पूजा नहीं करते हैं बल्कि सजावट के तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं, तो अगर सजावट के तौर पर इसे लगाया जाता है
تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. جی بہت شکریہ ناظرین, آپ نے دیکھا کہ خدا کے خادم نے بڑی دلچسپ گفتگو کی اور تاریخی کچھ باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی گئیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے مطلب یہ جو باتیں کی ہیں, درختوں کے پودوں کے آپ نے نام بتائے, تو مطلب میری تو اتنی اسٹڈی نہیں ہے, میں تو اتنا نہیں جانتا جتنا آپ جانتے ہیں. تو اس میں ایک پودے کا آپ نے نام لیا ہے ہولی, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس پودے کا نام ہولی تھا یا پھر جس طرح ہولی پاک کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے؟ نہیں, اس پودے کا نام تھا ہولی, اور اس پودے میں یہ خصوصیت تھی, ایک تو وہ سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, دوسرا 18ویں صدی تک جو فاتح ہوتے تھے اس کے پتوں کا ایک تاج بنا کر ان کے سروں پر رکھا جاتا تھا, اور اس تاج کا نام تھا کراؤن آف کرائسٹ, یعنی کہ مسیح کا تاج. تو اس طرح اس پودے کو بڑی پذیرائی حاصل تھی کرسچینٹی میں کہ لوگ اسے بڑا پسند کرتے تھے, اور کرسمس پہ اسے سجایا جاتا تھا, اور اسی سے یہ روایات چلی ہیں جو کہ ہم کرسمس ٹری جو ہے یہ سجاتے ہیں. جی بہت شکریہ. اور دوسرا جو اہم نقطہ ہے, ابھی گزشتہ دنوں دیکھنے کو ملتے ہیں واقعات کہ اس ایشو پر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں سوالات اٹھاتے ہیں, اور ہمارے جو غیر مذہب بھائی ہیں وہ بھی اس بات پر بڑا ایشو اٹھاتے ہیں کہ جی آپ یہ سٹار جو ہے اسے کیوں سجاتے ہیں اپنے گھروں پر یا چرچز میں یا گلیوں میں. تو اس کے متعلق آپ ہمیں تھوڑا سکھائیے کہ یہ سٹار ہے کیا, اور بیسکلی کیوں سجایا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا, یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر بحث کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ جی اس کا ریفرنس ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے. درست فرمایا. کیونکہ زیادہ تر جو اعتراضات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی اعتراض ہوتا ہے کہ بائبل میں یہ کہاں پر ہے. تو یہ تو بائبل مقدس میں موجود ہے, اور ہمیں مجوسیوں کو وہ واقعہ یاد ہے کہ ایک ستارے کی رہنمائی میں مجوسی خداوند یسوع مسیح تک پہنچے, اور اسی کو لے کر مسیحی لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں پر ستارہ لگاتے ہیں, جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ جو لوگ اعتراض کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ایسی مناسب وجہ نہیں ہے کہ جو اس کی اسے ریجیکٹ کر سکیں. یہ صرف ان کا دماغی خلل ہے کہ وہ بس چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کرسچینٹی کو ہٹ کیا جائے, اور جو اس سے منسوب رسومات ہیں انہیں ہٹایا جائے, جبکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جیسے کرسمس ٹری ہے, سٹار ہے, یہ جوش پیدا کرتے ہیں. اور یہی ہمارے اس عید کی یعنی کہ کرسمس کی خوبصورتی ہے کہ ایک سٹار لگا کر, کرسمس ٹری لگا کر ایک گرم جوشی آتی ہے. جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی یا ہوتی چلی جا رہی ہیں تو وہ اندر سے وہ جذبہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے بائبل مقدس سٹار کے بارے میں تو واضح طور پر بتاتی ہے کہ وہ ایک ستارہ مجوسیوں کے آگے آگے چلا, اور وہ جگہ جہاں وہ بچہ تھا وہاں پر جا کر ٹھہر گیا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کون ایسا شخص ہے کہ اس کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. اور ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگلا جو سوال میں خدا کے خادم سے کرنے جا رہا ہوں, آپ بھی اس پر پوری توجہ رکھیے گا, اور میری بھی یقیناً پوری توجہ ہے, اور اس جو میں نے ابھی آپ سے سوال کیا ہے اس سوال میں سے ہی وہ سوال ہے, تو آپ پلیز اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ جو بات میرے سننے میں آئی ہے یا میں نے جس بات پر آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کی یا سیکھنے کے لیے آپ سے سوال کیا, وہ بات یہ ہے کہ جب ہم سٹار کو سجا کر اپنے گھر میں یا خدا کے گھر میں چرچ میں رکھ دیتے ہیں تو اس پر بیسک پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ اسے کیوں سجاتے ہیں. اور دوسری بات کہ جو دوسرے پرانے مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں یا آج بھی ممکن ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی جو میرے نالج میں ابھی تک نہیں ہے, کہ ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ سورج کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں, چاند کی عبادت کرنے والے, آگ کی عبادت کرنے والے, پانی کی عبادت کرنے, اس طرح بہت ساری بے شمار بے جان چیزیں ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے. تو اس طرح مطلب جو لوگ اس پر آبجیکٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سٹار کو سجاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سٹار کی بھی عبادت کرتے ہیں. تو آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا, کیا یہ مطلب یہ جو بات سوچی جا رہی ہے اس میں کس حد تک سچائی موجود ہے, اور کس حد تک یہ جو ہمارے دوسرے لوگ جو نہیں جانتے, جن کے پاس نالج نہیں ہے, وہ اس طرح مطلب مونگیاں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مارتے ہیں. اچھا بھائی آپ سے اور ناظرین سے بھی میں یہ بات کہوں گا کہ مجوسی جن کے آگے ستارہ چلا ان کا مذہب جو تھا وہ زرتشت تھے, آتش پرست تھے. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اگر جیسے بقول آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ سٹار جو ہے یہ بت پرستوں کی علامت ہے. جی جی بالکل. تو
وہ جو زرتش کے ماننے والے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، ناظرین اس بات پر غور کریں کہ کیا آپ اس سبب سے اپنے گھروں میں آگ جلانا چھوڑ دیں گے کہ کچھ لوگ جو ہے اس کی پوجا کرتے ہیں؟ اب سمجھ رہے میری بات؟ جی بالکل بالکل. اگر اسٹار جو ہے یہ بت پرستوں کا کوئی نشان ہے یا سورج بت پرستوں کا کوئی نشان ہے، لیکن اس کا کریٹر جو ہے وہ خدا ہے، خدا نے بنایا ہے. اور جب خدا نے بنایا ہے تو خدا جب ایک اسٹار کو مجوسیوں کے آگے آگے چلا رہا ہے تو وہ بھی تو جانتا ہے کہ یہ بت پرستوں کی پوجا کا نشان ہے یا بت پرست اس کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کو جانتا تھا. لیکن اس کے باوجود اگر خدا ایک ستارے کو استعمال کرتا ہے تو پھر میں وہی بات کہوں گا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہماری کیسی جرت ہے کہ ہم خدا سے آگے بڑھے. جی بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا ایک ستارے کو استعمال کر رہا ہے تو اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور پھر میں وہی بات کہوں گا کہ نہ ہم ستارے کی پوجا کرتے ہیں اور نہ ہی ہم کرسمس ٹری کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ ہم صرف سجاوٹ کے طور پر، نشان کے طور پر ہم اسے سجاتے ہیں. جی بہت شکریہ. اور ناظرین میں دلی طور پر آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم یہ جو خدا کے خادم سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ ان چیزوں کی خاص طور پر جو بیبلیکل توضیح ہے اس پر ہم بڑی گہری گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے پاس وقت قلیل ہے، کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ان دنوں میں خدا کے خادمین خاصے مصروف ہوتے ہیں. تو وقت قلیل ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب میں آپ سے صرف ایک ہی سوال کروں گا تاکہ ہم خدا کی عبادت کو بھی مکمل طور پر وقت دے سکیں. آخری سوال جو ہے میرا وہ یہ ہے کہ جو کرسچن کیرل ان دنوں میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، 3 دن بڑی اہم ہے، تو ان کے مطلب ہر کسی کا اپنا الگ ذہن ہے، الگ رد عمل ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا درست طریقہ ہے بشارت دینے کا؟ اور اگر یہ طریقہ درست ہے تو اس میں کس حد تک گنجائش ہے کہ ان لوگوں کو مطلب دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کو جگانا یا ان سے گفتگو کرنا کس حد تک اجازت ہے؟ آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. مجھے بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے. اچھا، بیسیکلی اس میں 2 باتیں ہیں جو ہم نے خاص طور پر سمجھنی کرسمس کیرل کے بارے میں. سب سے پہلے کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ جی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے تو فرشتوں کی ایک بڑی گروہ آسمان سے اتری اور خدا کی تمجید کرتی ہے کہ عالم بالا پر ہوش آنا اور زمین پر ان آدمیوں پہ جن سے وہ راضی ہے صلح. تو وہ خوشخبری کی منادی کرتی رہی. اسی فرشتوں کی گروہ کو لے کر کرسمس کیرل کا کنسپٹ جو ہے وہ لیا گیا. اور فرشتوں کے گروہ کا یہ کام تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، تمہارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا ہے، ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. تو وہ نجات دہندہ پیدا ہوا ہے اور وہ یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ نجات دہندہ پیدا ہوا ہے. تو اگر تو کیرل کا کام خوشخبری سنانا ہے تو پھر تو اس سے اچھی بات ہے ہی نہیں. جی بالکل. لیکن فی زمانہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اور بہت ساری اس میں برائیاں آ چکی ہیں. مثال کے طور پر جب کیرل آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ڈانس آپ کو نظر آتا ہے، اس میں ناچ رنگ نظر آتا ہے، بلکہ اس میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ شراب پی کر فائرنگ وغیرہ یہ بھی کی جاتی ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں اصل مین اسی نقطے پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں آیا یہ کرسمس کیرل میں کہاں کیسے مطلب ان کو کیسے درست قرار دیا جاتا ہے؟ میں تو اس چیز پہ ایگری نہیں کرتا. آپ کا میں موقف جاننا چاہتا ہوں. جی تو بیسکلی ایک درست چیز کا اگر غلط استعمال کیا جائے تو وہ چیز غلط نہیں ہے، بلکہ اسے استعمال کرنے والے لوگ غلط ہیں جو کہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. پہل جو کیرل کا کنسپٹ تھا، ایک وقت تھا کہ صبح سویرے یا رات کے وقت کیرل نکلتی تھی اور لوگوں کو جگایا جاتا تھا اور انہیں عبادت کے لیے بلایا جاتا. جی جی جی. اور گلی گلی میں گیت گا کر یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح پیدا ہو گئے. اور وہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ اور احترام کے ساتھ وہ کیرل نکالا کرتے تھے. لیکن اب جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو چیزیں اس میں آ گئی ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے ندامت کا باعث بھی ہے کہ اس کے سبب سے ہمیں کئی دفعہ شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے. میرے ایک علاقے میں ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ہماری ہی اکلیسیا کی ایک خاتون نے بتایا کہ وہاں پر فائرنگ کی گئی اور لٹرلی انہوں نے بتایا کہ مجھے گولی لگتے لگتے جو ہے وہ بچی ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بے شک یہ غلط ہیں اس میں،
लेकिन उसके बावजूद कैरल निकालना या कैरल गलत नहीं है, क्योंकि बाइबल, जो चीज बाइबल मुकद्दस में मौजूद है उसे हम गलत नहीं कह सकते। हाँ ये है कि उसका इस्तेमाल गलत किया जा रहा है, उसे तरीकाकार उसका गलत अपनाया जा रहा है, और इस तरीकाकार को हमारे पासबान जो है वो दुरुस्त कर सकते हैं, हमारे सीनियर रहनुमा जो है वो अपने लोगों को, नौजवानों को गाइड कर सकते हैं कि अगर आपने ये करना ही है तो एक तरीकाकार से और बिब्लिकल वे से आप करें, और सबसे बड़ी बात कि उससे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की मुनादी हो, लोगों को निजात दहिंदा के बारे में पता चले, खुशखबरी फैलाई जाए, तो फिर जो है इस कैरल का मकसद जो है हासिल होता है। अगर सिर्फ शोर शराबा है जी और सिर्फ पैसों का ज़िया है या फिर अपने आप को एक्सपोज करना है, तो फिर ये सरासर गलत है। जी बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और नाजरीन, आपने देखा कि हमने खुदा के खादिम से गुफ्तगू की जिन्होंने अपनी राय से हमें नवाजा, और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया, और हम नाजरीन आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी वीडियो को देखा। एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहें। और एक बात और वाजे मैं आप तक पहुंचाऊं कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साथ आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो के साथ ही आपको अपडेट दे दी जाए। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का।